أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 50 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. اس سے پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. بجائے اللہ کی ذات کے انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو، ہوائے نفس کو، جو دل کی چاہتے ہیں، ان چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہے، یعنی ان کی مان کر چلتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ایسے بندے جو ہے وہ کل انعام، یہ جانوروں کی مانند ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہے. اس لیے کہ جانور چوپائے جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، مکلف تو نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جانوروں سے، درندوں سے، چوپایوں سے کوئی قیامت کے دن ایمان کے بارے میں سوال تو نہیں ہوگا، وہ تو مکلف نہیں ہے. اللہ پاک نے انہیں اس بات کا پابند نہیں کیا، اس بات کا شعور نہیں دیا. لیکن انسان مکلف ہے، انسان کے پاس شعور ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، ہدایت کے راستے ہیں. ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر یہ انسان صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط پہ جا رہا تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی گرا ہوا ہے. اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مختلف مناظر اور مظاہر کو بیان فرمایا. اس کائنات کی بہت ساری چیزیں، اور وہ چیزیں جس کے بنانے کو، بننے کو انسان اگر کچھ دیر کے لیے سوچ لے کہ یہ کیسے بنی ہوگی، اس سے اللہ کی طاقت اور قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر وہ چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنائی بھی ہے اور تمہارے فائدے کے لیے ہے، کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور کوئی نہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھائے. تو کائنات کی ان چیزوں کا بننا یہ بھی نعمت ہے، اور پھر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یہ اس سے بڑی نعمت ہے. تو آج کی ان 6 آیات میں اللہ پاک نے ان میں سے چند چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے الم تر الی ربک، اے مخاطب، اے انسان، کیا تم غور نہیں کرتے اپنے رب کی ذات میں، کیف مد الظل، کہ کیسے اللہ پاک نے سایوں کو دراز کیا. سائے ہوتے ہیں نا، چیزوں کے سائے، یہ کیسے پھیل جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتے تو ان سایوں کو ایک حالت میں رکھتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں صبح سایہ نکلتا ہے، لمبا ہونے لگتا ہے، پھر اور لمبا ہوتا ہے، شام ہوتی ہے یہ سائے واپس آنے لگتے ہیں، ڈھلنے لگتے ہیں. تو یہ سایوں کو لمبا کرنا پھر واپس کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ چاہتے تو یہ ایک حالت میں رہتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو ان سایوں کے لیے ایک علامت بنا لیا. سورج نکلتا ہے تو چیزوں کے سائے نکلتے ہیں، سورج نہ ہو تو سائے بھی نہیں ہوں گے. سورج ان کے لیے ایک علامت اور دلیل بن گیا.
ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ان سایوں کو ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ جیسے جیسے شام ہوتی ہے دیکھیں یہ سائے ڈھلنے لگتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ چھپ جاتے ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ اللہ کے پاس۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، چھپنے کا ذریعہ بنایا۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا تمہارے لیے اٹھنے کا، دن اٹھنے کا وقت ہے، سونے کا نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ذات ہے اللہ کی جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی بارش کے آنے سے پہلے بطور خوشخبری کے۔ جب بارش کا وقت قریب آتا ہے تو پہلے خیر کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم ہی آسمان سے برساتے ہیں ایسا پانی جو کہ پاک کرنے والا ہے، طہارت دینے والا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم آباد کر دیں ویران زمین کو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم سیراب کر دیں اپنی مخلوقات کو، جیسے چوپائے ہیں اور بہت ساری انسانیت ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اس پانی کو ان سب کے درمیان تقسیم کر دیا مصلحت سے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ انسان نصیحت حاصل کر لے۔ لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ان ساری باتوں کے باوجود اکثر لوگ ناشکری میں ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو آج کی آیات ہے اس میں آپ حضرات نے غور کیا کہ اللہ نے اپنی قدرت کے مختلف مظاہر کو، مختلف چیزوں کو بیان فرمایا۔ سایوں کا ذکر کیا کہ سائے زمین پر نکلتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، مختصر ہو جاتے ہیں، ایک حالت پر ہم نے اس کو نہیں رکھا، کبھی چوڑے ہوتے ہیں، کبھی سمٹ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اور سایوں کا آنا جانا اس کے لیے ایک علامت بنا دیا، کس کو؟ سورج کو۔ بھئی اگر کسی دن سورج نہ نکلے تو آپ دیکھیں سائے بھی نہیں ہوں گے۔ سورج نکلتا ہے تو دھوپ نکلتی ہے، ہر چیز کا سایہ نکل آتا ہے اسی کے ساتھ، اور پھر دن کے نکلتے وقت سایہ چھوٹا ہے اور ہوتے ہوتے بڑا ہوتا ہے۔ نصف النہار جب بالکل آدھا دن ہوتا ہے، ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ اپنی مقدار پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس زوال کے بعد جب سورج واپس ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ بھی واپس ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ پاک کی طرف سے چل رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر اللہ پاک نے رات اور دن کی مثال دی کہ رات لباس ہے، اور ہم نے اس کے لیے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیا، اور دن تمہارے جاگنے کے لیے ہے، اٹھنے کے لیے ہے، اس کی بھی ایک ترتیب بتا دی۔ تیسری چیز ذکر فرمائی پانی کی کہ ہم جب بارش کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے رحمت کی ہوائیں چلتی ہے، اور یہ ہوائیں اشارہ ہوتی ہے کہ اب بارش آنے والی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، پرندے خوش ہو جاتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، اور بارش کے پانی کے بہت سارے کام ہیں۔ سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ یہ طہور ہے، اس کو اللہ نے طہارت کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان پاک ہوتا ہے، اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، لباس کو پاک کرتا ہے، جگہ کو پاک کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی جو ہے یہ مردہ زمین کو، بنجر زمین کو، ویران زمین کو یہ آباد کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز، اس کے ذریعے سے مخلوق پانی پی کر اپنے آپ کو سیراب کرتی ہے، اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اور فرمائے پانی کی تقسیم ہم نے فرما دی ہے حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ۔ اب دیکھیں شہروں میں بارشیں کم ہوتی ہے، پہاڑوں میں، دیہاتوں میں زیادہ ہوتی ہے، جنگلات میں اس سے زیادہ ہوتی ہے نا۔ ہم کراچی والے بارش کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہوتی ہے تو پھر روتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سوچ ذہن محدود، بات نہیں آ رہی نا عقل میں۔ اللہ نے روکی بھی اسی لیے تھی کہ شہری زندگی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تھوڑی سی پچھلے موسم میں بارش زیادہ ہوئی، کیا ہوا؟ قابو سے معاملہ باہر ہو گیا۔ دیکھیں ہر چیز اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے، مصلحت کے ساتھ جڑی ہوئی۔
تو یہ آیات 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی اور اس کا ترجمہ آیا. بڑی اہم آیتیں ہیں دوستو. ان آیات میں چند باتیں بہت قابل غور ہیں اور سمجھنے کی ہیں. اگر ہم خلاصہ نکالیں دوستو اور آپ آسان سمجھنا چاہیں تو 3 باتیں ہماری طرف متوجہ ہیں. سب سے پہلی بات تو قرآن کریم کی یہ آیات اس انسان کو ایک نظم و ضبط اور نسق والی زندگی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پوری کائنات کا نظام ایک ترتیب پہ چل رہا ہے، بے ترتیب نہیں ہے کہ جس چیز کا جیسے چاہا تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. دیکھیں اللہ نے مثال کس کی دی؟ سائے کی دی. ایک سایہ ہوتا ہے نا، درخت کا سایہ ہے، گاڑی کا سایہ ہے، عمارت کا سایہ ہے، انسان کا سایہ ہے. لیکن آپ غور کریں آج تک وہ سایہ جس ترتیب پر نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر واپس ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. بالکل ایک نظم، ایک سلیقے اور ایک ترتیب کے ساتھ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہو رہا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. تو جب یہ مخلوقات جو انسان کے فائدے کے لیے بنی ہے، اگر وہ ایک نظم اور سلیقے اور ترتیب کے ساتھ ہے تو انسان کی زندگی بے ترتیب ہو کر کیسے درست ہو سکتی؟ آج جو یہ ہم بالکل منتشر زندگی گزارتے ہیں نا، کہ یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، وہاں چپل رکھ لیے، وہاں گاڑی کھڑی کر دی، وہاں کھانے پہ بیٹھ گئے، یہاں برتن رکھ لیے، تو دیکھیے ساری نظام زندگی درہم برہم ہے. سلیقہ نہیں ہے، نظم و نسق نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے. اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات میرے دوستو بزرگوں یقین کریں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرنا چاہتے. نظم و نسق کو سمجھنے کے لیے کسی کورس کی یا کسی باطل کو یا کافر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں بھئی مغربی دنیا بہت ڈسپلن والی ہے. ان کی ڈسپلن انہوں نے خود بنائی، ہمیں ڈسپلن اللہ نے قرآن میں دی ہے. لیکن ہم اپنے کلام سے کٹے ہوئے ہیں، قرآن سے کٹے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے کٹے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو ان سارے ذریعوں سے دور کر دیا جو مجھے اور آپ کو انسانیت کے طریقے سکھاتے تھے. تو غلط ہو گئے، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مغربی دنیا ہم سے آگے نکل گئی. قصور اپنا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو ایک نظم اور سلیقے اور ترتیب میں لانا یہ بہت ضروری ہے. اور جہاں یہ چیز نکل جاتی ہے انسان کے سارے معاملات وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بات. دوسری اہم بات جو آج کے ان آیات میں ہے اور اہم ترین بات ہے، اللہ پاک اس پوری کائنات کے خالق حقیقی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ پاک نے اسباب پیدا فرمائے ہیں مسببات کے لیے. دیکھیں اسباب کا لفظ تو آپ سنتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے سبب اور ایک ہوتا ہے مسبب. آپ کو سمجھ آ جائے گا، مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ لائٹ جل رہی ہے تو روشنی ہو رہی ہے نا، اور یہ لائٹ آپ بند کر دیں ساری لائٹیں تو کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ہو جائے. تو اب میں آپ سے سوال کروں کہ اس وقت مسجد میں روشنی کا سبب کیا چیز ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ لائٹیں. تو یہ لائٹیں کیا ہے؟ سبب ہے. اور روشنی کیا ہے؟ مسبب ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مجھے مثال کے طور پہ پیاس لگی ہے، میں نے کہا بھیا میرے لیے کوئی پانی لے آئے. ایک ساتھی گئے اور پانی لائے، میں نے پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی. پیاس کے بجھنے کا سبب کیا چیز تھی؟ پانی. اور اس سبب کے لیے مسبب کیا تھی؟ پیاس. پیاس مسبب ہے، پانی اس کے بجھانے کا سبب ہے. صبح ہم اٹھتے ہیں، سورج نکل آتا ہے، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. سورج جو ہے یہ سبب ہے اور روشنی اس کے لیے کیا ہے؟ مسبب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو؟
تو اس کائنات کی بہت ساری چیزیں اللہ نے سبب فرمائی اور وہ سبب ہوتے ہیں مسببات کے لیے، لیکن اصل ذات مسبب الاسباب، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے اور ان تمام اسباب کو پیدا کرنے والے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ ان اسباب سے ان کی تاثیر لے لے نا، نکال لے، تو میں پانی پی بھی لوں پیاس نہیں بجھے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب پوری دنیا جو بنی ہے روز اول سے لے کر قیامت تک چلے گی، دیکھیں یہ بات مفسرین نے لکھی، اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے آپ بزرگوں سے، علماء سے سنتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے نا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں نہ اسباب کی نفی ہو سکتی ہے نہ اسباب کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ دوستو ہم اس کے ساتھ چلیں گے، لیکن ایمان یہ ہوگا کہ ان سب چیزوں کے مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب کائنات اسباب سے جڑ گئی، اور اسباب ہیں تو مسبب ہے، اسباب ہے تو مسبب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صبح سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، کالے بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے تو موسم اچھا ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے تو گرمی ہوتی ہے نا۔ اب ہمارا واسطہ دنیا کا واسطہ ہے اسباب سے، اسباب کو دیکھ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس انسان کا ذہن اسباب پہ آ جاتا ہے، اور اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ سارا نظام کس سے چل رہا ہے؟ اسباب سے چل رہا ہے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے نا، نظام کس سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، انبیاء علیہم السلام بشمول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان پر جو کتابیں اتری ہے دوستو، ان کے آنے کا اصل بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس دنیا کا ذہن کہیں اسباب پہ نہ ٹک جائے، اس دنیا کو یہ بات بار بار یاد دلائی جائے کہ جن اسباب سے تمہارا واسطہ پڑ رہا ہے، تمہاری آنکھیں جس کو دیکھ رہی ہے، ان اسباب کے پیچھے ایک ذات ہے مسبب الاسباب، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پیغمبروں کا کام یہ ہے، محنت یہ ہے، دعوت کا اصل مقصود یہ ہے دوستو۔ آج یہ تصادم دنیا کے اندر چل رہا ہے، یہی ہم میں اور باطل میں فرق یہ ہے۔ اس پر اللہ کا کروڑہ شکر ادا کریں دوستو۔ ہم تو ان چیزوں کو آج معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایمان کی باتیں، ایمان کے تذکرے، اللہ کے تذکرے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ہمیں اتنا اسباب کے طاقت بیان کر کر کے اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ علم کے، دین کے، علماء کے حلقے نہ ہو تو ہمارا تو چلا جائے ایمان، ہم تو اسباب پہ بیٹھ جائیں اور ہم کہیں بھئی یہ ویکسین نہیں ہوگی تو یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا تو ماسک نہیں ہوگا تو یہ چیز ہو جائے گی۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنا ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور انسان کو تقریباً ایسے لگتا ہے کہ اگر میں ان اسباب سے ہٹا مر جاؤں گا، اگر میں ان اسباب سے ہٹا یہ بیماری مجھ پہ حملہ آور ہو جائے گی۔ تو جو چیز اسباب کے درجے کی تھی اس کو گویا مسبب کے درجے میں بنا دیا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اس بات کو مضبوط رکھیں، جہاں بھی بات ہو، جو بھی بات ہو، سب سے پہلے یہ اپنا یہ جملہ ضرور بولیں کہ جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ باقی ہم ماسک پہنیں گے، سینیٹائزر کریں گے، چیزیں استعمال کریں گے، اختلاط سے دور ہوں گے اسباب کے درجے میں، لیکن مؤثر اور اصل مسبب اللہ کی ذات کو سمجھیں گے۔ یہ تیسری بات جو آج کی آیات میں ہے اور جو سمجھ میں آتی ہے دوستو، کہ اس کائنات کی جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمائی، انسان کو وہ چیز اسی مقصد میں استعمال کرنی چاہیے۔ جہاں یہ ترتیب آؤٹ ہوئی نا، بیلنس، توازن گر گیا، نقصان ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھا اللہ نے فرمایا کہ رات کیا ہے؟ لباس ہے، نیند آرام کا ذریعہ ہے، دن اٹھنے کا ذریعہ ہے، پانی پاکی کا ذریعہ ہے، پانی زمینوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے، پانی انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرنے کا ذریعہ ہے نا؟ ہر چیز کے ساتھ اس کا مقصد بھی بتایا۔
اب مقصد بیان ہو گیا کہ بھئی رات سونے کے لیے، چھپنے کے لیے، لیکن میں رات کو جاگ رہا ہوں، دن جاگنے کے لیے میں دن کو سو رہا ہوں۔ ترتیب الٹی کر دی یا نہیں کر دی دوستو؟ کر دی نا، کر دی۔ خلاف فطرت چلا، نتیجہ بھی الٹا نکلے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آگ میں ہاتھ ڈال کے انسان کہے مجھے ٹھنڈک لگ جائے، یا برف پہ ہاتھ رکھ کے انسان کہے مجھے گرمی لگ جائے۔ جو چیز خلاف مقصود استعمال ہو گئی، نتیجہ ضرور الٹا آئے گا۔ آج انسان فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور چلا۔ ہم نے اپنے رات دن کی ترتیبیں بگاڑ دی۔ ہمارے کاروبار دوپہر سے شروع ہوئے، رات 2-2 3-3 بجے تک ہم نے مارکیٹیں آباد کی۔ ہم فجر کے وقت سونے لگے، 12 بجے اٹھنے لگے۔ الٹی ہو گئی نا ترتیبیں۔ ہماری تقریبات رات 12 بجے شروع ہوتی، فجر کے وقت لوگ آ کے گھروں میں سوتے۔ توازن آؤٹ ہو گیا، پکڑ آ گئی۔ یہ جو پریشانی بنی ہے، میرے خیال میں تو پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ ترتیب پہ آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو چیز کہتے ہیں نا، انسان اگر پیار سے نہیں کرے تو لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ہمارے ساتھ وہ ہوا ہے، ہم باتوں سے اور علماء کے بیانات سے اور ترغیبوں سے اور ان چیزوں سے مان نہیں رہے تھے، اب لاتوں سے مان رہے ہیں، اور بالکل مان رہے ہیں۔ اب ہم تقریبات میں جاتے ہیں، 9:30 10 بجے گھر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا دیکھیں وہی مجمع ہے نا کراچی والا، پہلے 11-12 بجے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے کپڑوں کو دیکھتے تھے کہ کس پہ گرد ہے یا نہیں ہے۔ اب سب عشاء پڑھ کے جناب عالی سب جو ہے جا رہے ہیں ترتیب پہ، ڈنڈا آ گیا، سب ترتیب پہ آ گئے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، جو خلاف فطرت چلے گا اللہ اس کو فطرت پہ لے آئیں گے، اور نہیں آئے گا لائیں گے، لانا پڑے گا۔ اور جو خود رضا نفس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دیکھیں نا، جن کی زندگی پہلے منظم تھی وہ آج بھی ہے، ان پر ان باتوں کا، ان چیزوں کا، ان اوقات کا، ان پابندیوں کا کوئی اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم پریشان کیوں ہیں کہ الٹے چل رہے تھے، اور اب وہ چیز جب ہم سے کروائی جا رہی ہے تو وہ ہم پہ بوجھ ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، آج کی آیات کا خلاصہ کتنی باتیں عرض کی؟ 3 باتیں عرض کی۔ پہلی چیز یہ عرض کی کہ ہماری زندگی نظم و نسق کے ساتھ ہو۔ اس کو بے ترتیب زندگی گزارنا یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ یہ کائنات کا نظام یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہر چیز کو نظم و نسق کے ساتھ رکھیں۔ دوسری بات، ہماری زندگی اسباب کے ساتھ ہے، ہمارا واسطہ اسباب کے ساتھ ہے، لیکن ان اسباب کو استعمال کر کے دیکھ کر بھی ہمارا ایمان اور یقین کس ذات پر ہوگا؟ اللہ کی ذات پر۔ تیسری بات، اس کائنات کی جو چیز جس مقصد کے لیے بنی، اسی کام میں اس کو لگایا جائے۔ جب فطرت کی خلاف ورزی ہوگی تو نتیجہ خلاف نکلے گا، اور پھر وہ کام انسان سے زبردستی کروایا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کا بیان ہوگا بنات کے مدرسے میں، اور بعد نماز عصر انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔